ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست. دوستی کی وجہ مومن ہونا ہے، ایمان کی وجہ سے دوست. آپ مومن ہو اس لیے دوست، اللہ دوست. اگر ایمان نہیں تو انسانوں کے صف میں نہیں ہے. انسان بنتا ہی تب ہے جب صاحب ایمان ہوتا ہے، ورنہ قرآن نے کہا وہ جانور ہے، ان کو انسان شمار نہیں. اولئک کالانعام، جانور نما ہے. انسان ہے لیکن جانور نما. انسان نما جانور ہے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ دن کی روشنی میں ایک چراغ لے کر کچھ تلاش کر رہے تھے. دن کی روشنی، سورج نکلا ہے اور ان کے ہاتھ میں چراغ ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو دن کی روشنی میں چراغ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں. ان کو انسان ہوئی، ساری دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف انسان ہے. انہوں نے کہا انسانیت لحم و شحم و پوست نیست. انسانیت اس گوشت و شکل کا نام نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. انسانیت لحم و شحم و پوست نیست. انسانیت جز رضائے دوست نیست. انسان وہ ہے جو اللہ کا دوست اور اللہ کی رضا پر قربان ہونے والا. یہ نہیں ہے، یہ سب انسان ہے. میرے مرشد عارف باللہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، شاہ کی مختر صاحب، ہگنے موترے کی مشین ہے. ہاتھ سے کھاتا ہے، ہگ دیتا ہے. یہ کیا؟ یہ ہے وہ کیا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ ہم سے اچھی تو گائے بھینس ہے، وہ دودھ دیتی ہے، گوشت اس کا استعمال ہوتا ہے. گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، وزن اٹھاتا ہے، انسان کے کام آتا ہے. ان کا کیا فائدہ ہے اس انسان کا؟ اس کو تو اپنے لیے پیدا کیا ہے. ان دنیا خلقت لکم، پورا عالم تمہارے لیے ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم اللہ کے لیے پیدا. قرآن اللہ جدید ہے، تو اس لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے جو تم سمجھ رہے ہو. یہ تو سب تمہاری خدمت گزار ہے. کائنات کی ہر شے تیری میری خدمت کرتی ہے. سورج نکلتا ہے میری اور تیری خدمت کے لیے. انسانوں کی خدمت کرتا ہے. جنات کو تو ضرورت نہیں ہے. ایسی فصلیں اور ایسی انواع و اقسام کے پھل اور پھول، سونا چاندی، یہ سب سورج سے بن رہا ہے، چاند سے بن رہا ہے، ستاروں کی روشنی سے مٹھاس پیدا ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں برس رہی ہیں. پوری کائنات کا نظام، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں. یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے
فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا انسان تیرے لیے ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تو آخرت اور مولا کے لیے۔ دیکھیے اگر یہ انسان کھانے پینے والا یہ انسان کراتا تو پھر فرمایا کہ نہیں، انسانیت لحم و شام و پوست نیست، انسانیت اس گوشت کا اور شکل کا نام نہیں ہے، انسانیت جز ارزائے دوست نیست، انسانیت اللہ کی کو راضی کرنے کا نام ہے، خوش کرنے کا نام ہے، کہ اس دنیا میں رہ کر مولا کو خوش کرے، نفس کو بھی جو ہے نفس کو بھی شکست دے، شیطان کو بھی شکست دے، معاشرے کو شکست دے، پورے عالم کو شکست دے کر یہ ثابت کرے کہ میں مولا کا ہوں۔ یہ ہے اصل کام، اس کے لیے انسان آیا ہے، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا آمن، ہم کیوں تمہیں دوست رکھتے؟ آمن، لیکن تم صاحب ایمان ہو، یہ پہلی شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو دوستی کا خواب نہیں دیکھ سکتا، پہلے تو ایمان ہو، ایمان کے بعد دوسری وہ کانو یتقون، تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، نہ نفس کی سنے، نہ شیطان کی سنے، نہ معاشرے کی سنے۔ تین چیزیں گناہ کراتی ہیں انسان کا نفس کراتا ہے، بار بار گناہ کا تقاضا آتا ہے وہ نفس کراتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر بار بار ایک گناہ کا تقاضا آتا ہے، میں یہ کروں، میں یہ گناہ کروں، یہ گناہ کروں، عام طور شہوت کے جو گناہ ہوتے ہیں کہ نفس کراتا ہے کہ وہ ہر وقت بدماشی پر اتارتا رہتا ہے، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، نہیں سکیمیں گناہوں کی بتاتا ہے۔ اور کبھی کبھار جس گناہ کا خیال آتا ہے وہ شیطان وہ وسوسہ ڈالتی ہے، یوسوس فی صدور الناس۔ ایک آدمی کبھی اس نے چوری نہیں کی، کہیں مال پانی دیکھا، وسوسہ ڈالا، یار تھوڑا سا ہاتھ مار لو، کسی کیا پتہ چلے گا، تو ویسے بھی چور نہیں ہے، تیرے ریکارڈ میں کوئی چوری لکھی ہوئی نہیں ہے، بس اگر تھوڑا سا جہاں سے پیسے نکال لے گا تو کیا ہوگا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یوسوس فی صدور الناس، حالانکہ زندگی میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں بار بار جس گناہ کا خیال آتا ہے یہ نفس کراتا ہے، اور کبھی کبھار جس گناہ کا خیال آ رہا ہے وہ شیطان کراتا ہے، اور جو معاشرہ گناہ کراتا ہے، برادری، دوست احباب، یار دوست، میاں بیوی، بہن بھائی مل کر خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ جتنے بھی رشتے ہیں جو دنیا میں محترم ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کا ذریعہ ہیں، قیامت کے دن یہ رشتے کیوں ٹوٹ جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کو ناراض کرنے میں سب نے مل کر کوشش کی ہوگی۔ اگر ایک بھائی گناہ نہیں کرنا چاہتا تو ساری بہنیں آ گئی ہوں گی، بھائی شادی تو ہے، اس میں تھوڑا سا صبر کر لے، اگر تھوڑا سا اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی، کوئی رسم و رواج ہو گیا تو بھائی کوئی بات نہیں، بس تم ایک طرف بیٹھ جانا، تم وہاں پر جو کونے میں بیٹھ جانا، پھر ہم آپ کے لیے الگ انتظام کر لیں گے۔ قرآن کا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ سارے رشتے دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک کو جوتے پڑیں گے دوسرا کہے گا میری بھی باری ہے، وہ بھاگے گا۔ اللہ نے ان سارے رشتوں کا انجام بتایا ہے جن رشتوں کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے۔ یار کیوں، کوئی بات نہیں یار، لوگ کہتے ہیں یار شریعت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے برادری کو بھی تو خوش رکھنا ہے، لوگوں کو بھی تو خوش رکھنا ہے، دنیا میں جینا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کیا پیغمبروں کی جماعت دنیا میں نہیں ہوتی تھی؟ صحابہ دنیا میں نہیں تھے؟ اللہ کے اولیاء دنیا میں نہیں ہوتے؟ وہ کسی اور جگہ پر رہتے، ان کے ساتھ یہ رشتے لگے ہوئے نہیں ہوتے؟ کون سی ایسی ضروریات ہیں جو پیغمبر کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے؟ پیغمبر کے سسرالی رشتے دار نہیں تھے؟ پیغمبر کے اپنے رشتے دار نہیں تھے؟ پیغمبر کی آل اولاد نہیں تھی؟ بتائیے پھر ازواج مطہرات کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں آپ، ان کی رشتہ داریاں نہیں تھی، لیکن نہیں، شریعت مطہرہ سب سے پہلے۔ اب عائشہ رسول اللہ سے پوچھ رہی میرے رشتے کا رضائی چچا آیا ہے، بچپن میں نے جس عورت کا دودھ پیا تھا اس عورت کا، وہ جو میرا رضائی باپ تھا اس کا بھائی آیا ہے، گھر میں آنے دوں یا نہ آنے دوں؟ سوال کر دیں، اور میں پھل یلی جالے، اور میں کوئی بات نہیں، وہ آ جائے، کیونکہ وہ بھی تیرا رضائی چچا لگتا ہے، اور رضائی رشتے جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کے انسان کے محرم رشتے لے جاتے۔ یہ پیغمبر سلام اور تم میں حرام بنت ملحان اور ام سلیم بنت ملحان، یہ دو بڑی مشہور خواتین ہیں،
مدینے کی، جن کے گھر میں رسول اللہ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت آمنہ سے دودھ پیا تھا، اس لیے رسول اللہ کی رضائی خالائیں تھیں، ان کے گھر میں آپ جایا کرتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھتے، وہ آپ کے لیے کھانا وغیرہ پکاتی، اور آپ کبھی کبھی آرام بھی فرما لیتے تھے، وہاں پر سو بھی جایا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کو ہر وہ چیز پیش آتی ہے، اس کو شیطان بھی تنگ کرتا ہے، اس کو نفس بھی تنگ کرتا ہے، اس کو معاشرہ بھی تنگ کرتا ہے، لیکن اسے یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا کس سے راضی ہوگا۔ اس کی نظر اوپر ہوتی ہے، نیچے نظر نہیں ہوتی ہے، نیچے دیکھ وہ اوپر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرے، اس کا کام یہ ہے، اللہ کو راضی کرنا، مولا کو راضی کرنا، یہ دیکھتا ہے۔ وہی نہیں دیکھتا کہ بھائی، اس لیے کہ یہ سارے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، جن لوگوں نے برادریوں کو خوش کیا، اپنے دوستوں کو خوش کیا، آج قبرستانوں میں جا کر دیکھو اس کی کتنی برادری کھڑی چھوڑانے کے لیے اس کو دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے، کہ ہم دعا بھی نیک لوگ کرتے ہیں، دعا بھی نیک لوگ کرتے ہیں۔ میں نے بزرگ کو سنا، کہا کہ میں ہر دعا میں نماز کی دعا پر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے اور جتنے ہمارے ایمان والے بھائی ان سب کو بخش دے، کہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تاکہ میری دعا سے کسی کی بخشش ہو جائے تو میرا بھی کام بن جائے۔ وہ بھی نیک لوگ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے وہ کرتے ہیں۔ جیسے آج کل بعض بے وقوف کہہ دیتے ہیں، لو جی ہر سال حج کرنے کا کیا فائدہ، ہر سال عمرہ کرنے کا کیا فائدہ، غریبوں میں دے دو، قربانی کر رہے ہو غریبوں میں دے دو۔ میں نے کہا غریبوں میں وہی دیتے ہیں جو مولا کے گھر جاتے ہیں، تم تھوڑی دیتے ہو۔ کون سا بدماش دیتا ہے بتاؤ؟ بدماش اللہ لیتا لے لے، تم تو زنا اور بدکاریاں اور شرابیں پینے کے لیے ان ملکوں میں جاتے ہو جہاں پر یہ چیزیں سستی ملتی ہیں، یہ دیکھتے ہو کہ یہاں سستا حسن کہاں ملے گا، سستی بدکاری کہاں ملے گی، وہاں جاتے انہیں پیسوں خرچ کرنے کے لیے۔ غریبوں کو بھی وہی دیتا ہے جو مولا کے گھر جاتا ہے، وہی خرچ کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حج کے لیے جاتی تھی، کیونکہ رسول اللہ سے عرض کیا تھا، بخاری شریف میں آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں جہاد کروں، کیونکہ اماں میں بڑا جوش تھا، اور اماں رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتی تھی، وہ تو قریب سے جنگی دیکھی تھی، قریب سے جنگیں دیکھی تھی انہوں نے کہا جہاد کی اتنی فضیلت، آپ اجازت دیں، اور میں جہاد کن الحج، اور میں تمہارا جہاد حج کرنا ہے۔ کبھی حج ناکا نہیں کیا، 48 حج فرمایا، 48 حج فرمایا۔ پہلا حج رسول اللہ صاحب کی حجۃ الوداع کے بعد 47 حج کیے، اور خرچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز آئی تقسیم کر دی، لونی نے کہا ماں ہمارا روزہ ہے، آپ کا بھی روزہ ہے، افطار کے لیے آپ نے کچھ نہیں رکھا، کہا کہ اللہ کی بندی پہلے یاد کراتی، مجھے تقسیم کی لذت میں یاد بھی نہ رہا کہ میں خود بھی محتاج ہوں ضرور۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے بھانجے ہیں، اماں کے سگے بھانجے، یہ وہ صحابی جو سب سے پہلے مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، جن کے پیدا ہونے پر رسول اللہ نے بڑی خوشی منائی، تحنیک بھی دی ان کو، آپ نے میٹھا بھی چٹایا، لعاب بھی چٹایا، اور آپ نے فرمایا کیونکہ یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا ہم نے ایسا جادو کر دیا ہے ان مسلمانوں پر اب ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور میں اللہ نے اس بچے کے ذریعے ان کے جھوٹ کو ننگا کر دیا۔ عبداللہ زبیر بڑی شان والے صحابی، ہم عائشہ کی خدمت میں چونکہ بھانجے تھے خدمت کرتے رہتے تھے، تو ایک بار کافی سارا مال بھیجا خدمت میں کہ بھائی پتہ چلا کہ گھر میں کتنا عجیب حالت ہے، وہی روکھی سوکھی چل رہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ ایک عجیب بات ہے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، پلے باندھ میں بات بڑی قیمتی بات ہے، فرماتے صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو طرز تھا موت تک اس کو چھوڑا نہیں، موت تک نہیں چھوڑا۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں ہمیشہ روزے رکھنا چاہتا ہوں سوائے عیدین کے 4-5 دنوں کے،
نے فرمایا کہ دیکھ ابھی تو جوانی ہے، بعد میں کمزوری آ جائے گی، ایسے کیا کر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، یا ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کر، یا ایک دن روزہ رکھ لے ایک دن نہ رکھ۔ حضرت داؤد السلام والا روزہ وہ رکھ لیا کر۔ ان کا حضرت اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی ہے، آپ اجازت دیجیے۔ سر فرمایا کو بات اچھا، دعا بھی دے دی، اب روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کمزوری آ گئی، عمر بڑھ گئی، روزہ مشکل ہو گیا، تو کسی نے کہا، تو کہنے لگے کاش میں اس وقت پیغمبر سلام کی بات مان لیتا اور کبھی روزہ رکھتا کبھی نہ رکھتا، یا مہینے میں 3 رکھ لیتا۔ تو کسی نے کہا کہ ابھی بھی کوئی فرض نہیں ہے تو نفل ہی، تو آپ اب تبدیل کر لیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دن پوچھ لیا کہ میرے بعد انہوں نے میری بات پر عمل کیوں کیا، تو میں عاشق کیا جواب دے گا؟ ایک ہم بھی عاشق بیٹھے، اللہ معاف فرمائے، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ شریعت کے کسی حکم سے نکلنے کے لیے کوئی گنجائش مل جائے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اپنے طرز کو تبدیل نہیں کیا موت تک کہ حضرت مفتی بلند توقی رحم اللہ جو شیخ الحدیث تھے بنوری ٹاؤن کے، ہمارے استاد تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے بعد، مفتی تق صاحب کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پورے پاکستان کے مفتی اعظم تھے، بہت قریب سے ان کو دیکھا اور ان کی بڑی خاص احسانات اس بندے پر ہیں، بہت اس فقیر پر اتنے احسانات بیان نہیں کر سکتا۔ علم حدیث میں خاص طور پر علم حدیث میں ذوق پیدا کرنے کے لیے حضرت نے خصوصی تربیت فرمائی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے پاس سب کچھ آتے ہوئے بھی پورا عالم قدموں میں آ گیا، لیکن اس کے بعد بھی ان کی زندگی ویسی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو عراق کا گورنر بنایا تھا، 6 سال کے بعد ان کو طلب کیا، آپ پڑھ کر دیکھیں صفت الصفوہ میں ابن جوزی کی کتاب ہے کہ 6 سال کے بعد ان کو طلب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ باہر چلے گئے اور جھاڑی میں چھپ گئے، وہ آ رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب وہ گئے تھے تو ان کے پاس ایک لوٹا تھا اور ایک پانی پینے کے لیے مٹی کا برتن تھا اور گدھے کی سواری تھی اور اس کے ساتھ روٹیوں کی ایک پوٹلی تھی۔ یہ جب گورنری کا ان کو حکم دے کر آپ نے لکھ کر بھیجا، اور عراق وہ تھا جو پوری دنیا میں مال میں غرق تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مال اس وقت عراق میں تھا، عجیب بات ہے، اور عراق میں بخارا سمرقند تک کا آتا ہے۔ تم تو کہتے ہو ہم نے بس حضرت صاحب کے بیان سن لیا، حضرت پر احسان کر دیا۔ ایک حضرت کا میں نے پڑھا کہ وہ حضرت عرب سے آئے تو شہر والے جمع ہو گئے، ان کو تکڑی میں کھڑا کیا اور 200 سونا ڈالا، جب ان کا وزن برابر ہو گیا تو وہ سونا ہدیے میں پیش کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہم تو کہتے ہیں جی ہم حضرت کے بیان میں جاتے ہیں، حضرت کی مجلس میں رونق بخشتے ہیں، ہم تو ہمارا احسان ہے حضرت پر۔ عجیب حیرت کی بات ہے، میں حیران ہو گیا۔ خیر تو 6 سال کے بعد جب آئے تو دیکھا وہی گدھا ہے، وہی برتن لٹک رہا ہے، لوٹا لٹک رہا ہے اور روٹیوں کی پوٹلی لٹک رہی ہے۔ عراق کا گورنر 6 سال کے بعد رپورٹ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ صحابہ نے جیسے مفتی صاحب کی بہت بڑی اونچی بات ہے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حضرت عبداللہ زبیر نے سنا کہ اماں جو ہے وہ تو گھر میں یہ حالات چل رہے ہیں، اور عبداللہ زبیر جو تھے ان کی 15 سال حکومت رہی ہے مکہ پر اور یمن پر، 15 سال حکومت رہی، تو انہوں نے بہت کچھ بھیجا، غلام بھی بھیجے اور سامان بھی بھیجا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ سارے ہی تقسیم کر دیا مدینے میں، اما پھر اسی چٹائی پر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ کہہ بیٹھے اپنی محفل میں اما پہ پابندی لگانی پڑے گی، یہ لفظ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟
اما پہ پابندی لگانی پڑے گی کہ اتنا خرچ کر دیتی ہیں کہ خود جو ہے وہ مشکل میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اما نے سن لیا، اما نے کہا کہ عبداللہ میں تجھے کبھی نہیں ملوں گی، تیری میری کبھی ملاقات نہیں ہو گئی، تو مجھ پر پابندی لگانا چاہتا ہے جو اپنا سارا مال آخرت میں بیچنے کی خواہش مند ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اما ناراض ہوگی، بخاری شریف میں آتا ہے تو زبیر کو اجازت نہیں دیتی تھی، خبردار میرے فخر پر قدم رکھنا۔ وہ باہر آ کر منتیں کرتے روتے، کیونکہ اماں کے ساتھ بہت تعلق تھا ان کا اور اماں کا پیار بھی بہت تھا۔ اس لیے اماں سے علوم لینے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی عروہ ہیں، اماں کی اس احادیث جہاں بھی ملے گی اس میں عروہ ملیں گے کہ یہ دو بھائی بہت خدمت میں رہتے تھے، بھانجے تھے، گھر میں آتے تھے اماں سے پوچھتے رہتے تھے، اور ان کا نہیں۔ عبداللہ زبیر بہت پریشان ہوئے کہ میں کس طرح بناؤں، کوئی صورت نہیں تھی، اماں بری سے قسم کھائی۔ تو کسی نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماموں ہیں، رشتے میں ماموں، رشتے کے ماموں، یعنی حضرت آمنہ کے ساتھ جن لوگوں نے دودھ پیا ہے یا جن کے خاندان والوں کی انہوں نے دودھ پیا، رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اماں ان کی بہت عزت کرتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے ماموں لگتے ہیں وہ لوگ۔ یہ بنو زہرہ قبیلہ کے لوگ تھے۔ تو سکین بنائی، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم جائیں گے اماں کے پاس ملنے کے لیے، تیری بات کریں گے، بس تو جلدی سے اندر گھس کر اماں کے پاؤں پکڑ لینا، ہم سفارش کرتے رہیں گے تو پاؤں میں پڑا روتے رہنا، اماں تو اماں ہے، ان کا دل پسیج جائے گا، تجھے معاف کر دیں۔ وہی ہوا، وہ لوگ آئے تو اماں نے ان کا بہت اکرام کیا، پردے سے باہر سب بٹھایا، کھانے پینے کے لیے نظام کیا ان کے لیے، کیونکہ رسول اللہ کے ماموں لگتے تھے، وسلم خود بھی ان کا اکرام کرتے تھے۔ تو بات انہوں نے کہا کہ دیکھو بچے سے غلطی ہو گئی، اماں معاف کر دے، یا آپ کے مقام کو سمجھنا کوئی آسان کام ہے؟ بس عبداللہ بن زبیر اندر گھس گئے اور اماں کے پاؤں پکڑ لے، اماں مجھے معاف کر دے، خالہ لگتی تھی، خالہ مجھے معاف کر دیں۔ تو کہا کہ یہ بنو زہرہ کے سفارشی آ گئے، میں تجھے معاف کرتی ہوں، لیکن آئندہ کے تیری زبان سے لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ میرا محبوب دنیا سے گیا، اس کو انہوں نے کسی دن 2 وقت میں روٹی نہیں کھائی، رسول اللہ سے گئے، کبھی ایک دن میں گوشت کتنے کتنے دن پیغمبر صاحب نہیں دیکھا، ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ جب میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو پھر میری بھوک اڑ جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں 47 حج کیے اور سخاوت کا یہ عالم تھا۔ حج بھی وہی کرتا ہے تو مولا کو راضی کرتا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے قبرستانوں میں جا کر دیکھو، جن برادریوں کی اور دوستوں کے لیے ہم نے خوش کیا وہ بیٹھے، دعا بھی نیک لوگ کرتے ہیں، دعا نیک لوگ دعا کرتے ہیں۔ کسی نے اپنی بہن کو خواب میں دیکھا عذاب میں مبتلا ہے، بیچارے نے دعا کی جو بھی کر سکتا ہے۔ کے بعد کچھ عرصے بعد دیکھا کہ جنت میں کیا ہوا، کہ ایک نیک انسان گزرا تھا، اس نے پڑھ کر قبرستان والوں کو بخشا تو اللہ نے سب کی بخشش کر دی۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہم قبرستان سے گزرتے کہ ہم ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوست، اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ بنی، یہ سارے رشتے اللہ فرماتے ہیں میں دوست کن لوگوں کا ہوں جو ایمان والے اور تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، مجھے راضی کرنے کی فکر میں ہے۔ یاد رکھو ایک بار جب اللہ کسی کو دوست بنا لیں گے پھر اپنی دوستی سے جانے نہیں دیں گے، ہونے نہیں دیں گے، اس سے ڈائریکٹلی کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کرنے دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب میں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں پھر اس کو میں گناہ سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ بعض بیماریاں صرف پانی میں ہاتھ دے دے یا ٹھنڈا پانی پی لے تو بڑھ جائے، جیسے آج کل نزلہ زکام ہے،
جس طرح میں اور آپ اپنے بچوں کو پانی سے بچاتے ہیں کہ یار ٹھنڈا پانی پینے سے بوتل نہیں دینے، اس کو بھی بوتل مہمان واپس آ بچے کو بوتل نہیں دینا، حضرت صاحب بوتل نہیں دینا کیونکہ یہ بوتل پیے گا پہلے اس کی طبیعت خراب ہے۔ اور میں اللہ بھی اس بندے کو نالائکیوں سے بچاتے ہیں جس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مرشد فرماتے تھے، بڑی عجیب بات فرمائی میرے مرشد نے، فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ صحابہ کے لیے اترا، اور یہ قرآن مجید تو اللہ تعالی نے ازل سے لکھا ہے، لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے آسمانی دنیا سے آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے پیدا ہونے سے بھی پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے لکھ دیا تھا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ موت تک میرے راستے پر اور میرے محبوب کے عشق پر رہیں گے۔ تو کون ہوتا ہے پھر ان پر اعتراض کرنے والا؟ بھائی تلک ازل میں لکھ دیا گیا، اس وقت لکھ دیا رضیہ، اللہ راضی ہو گئے، اس وقت لکھا اللہ لکھ رہے ہیں جبکہ ان کا وجود بھی نہیں ہے، اس وقت لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں رضی رضوان۔ اس لیے مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی الانجیل کہا۔ عمر کا فتوح شام میں واقعہ دیکھیں، جا رہے ہیں شام میں تجارت کے لیے، جوانی کے عالم میں، ایک راہب ملتا ہے، اگلا پچھلا پتہ پوچھتا ہے، کہتے یہاں لکھو تجھے امان، لکھ یہاں پر تجھے امان دی۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے علاقے میں ہوں، ہرقل بادشاہ جیسے عظیم الشان بادشاہ کی حکومتیں، یہاں ہمارے جیسے بدو کا ایمان لکھنے گئی، امان لکھنا اور پناہ گزینی لکھنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کہا نہیں آپ لکھ دو، لکھ دی، انہوں نے سمجھا مذاق ہے، لکھ دی، دستخط کر دی۔ جب تک حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے، انہیں شرط لگائی تھی کہ خلیفہ اگر خود آ جائے اور ہم وہ علامتیں دیکھ لیں جو ہمارے کتابوں میں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کے کس خلیفہ کے ہاتھ تک نے فتح ہونا ہے، ہم لڑائی کے بغیر دروازے کھول دیں۔ تو عمر نے تو راستے میں وہ راہب ملا، ان کا یہ پرچی، انہوں نے کہا ظالم تجھے کیسے پتا تھا؟ انہوں نے کہا تورات انجیل میں پہلے سے علامتیں لکھی ہوئی تھی، مثلوں کی تورات ہے مثلوں کی صحابہ اور خلفائے راشدین کی علامات لکھی ہوئی پہلے، مثلوں کی تورات ہے مثلوں کی لکھی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو دوست بننے فیصلہ کرتے ہیں میرا دوست ہے، دیکھ لیتے ہیں یہ موت تک باوفا رہے گا۔ اور آپ تو دوست بناتے ہیں، وہ دھوکہ دے دیتا ہے، یار بڑا دوست تھا دھوکہ دے دیا، رات دن خبریں آتی، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، غیب کے علم نہیں ہے، لیکن اللہ جب دوست بنا لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی کوئی بھی حالات آئیں گے، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، یہ ہمارا بن کر رہے گا۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے ایک دفعہ زور لگا کر دوستوں کے سب میں شامل ہو جاؤ، بس پھر تمہیں جانے ہی نہیں دیں گے، جانا بھی چاہو گے جانے ہی نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ دوست کرو، ایک دفعہ خون تمنا کرو، ایک دفعہ مسلسل محنت کرو، تقوی کے لیے محنت ہے۔ ایمان تو آ گیا الحمدللہ، ایمان تو ایک دفعہ آ گیا بس کافی ہے، نہیں جاتا اتنی جلدی، ایمان نہیں جاتا۔ اب تقوی کا مسئلہ ہے، یتقون مسلسل جوہد کا نام ہے۔ کل میں نے جامع شرفیہ میں یہی وقت تھا میرے بیان کا، 10 سے 10:30، اس لیے طبیعت خراب تھی سفر کی وجہ سے، ویسے بھی طبیعت خراب چل رہی۔ جوہد مسلسل محنت کا نام ہے۔ نے تیرا دل نے تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارمان چاہیے، ارمانوں کا خون کا، اس کے کہنے پر نہ چاہیے جو اندر بدماش بیٹھے، لوگوں کے کہنے پر نہ چاہیے، کوئی کام آنے والا نہیں، سب جواب دے دو، کچھ پرواہ نہ کرو، کچھ نہیں ہونے والا۔ آج تک کسی کو نقصان نہیں ہوا جس نے مولا کے نام پر کس چیز کو چھوڑا اور اس کا نقصان ہو گیا۔ صحابہ نے مکہ کی زمینیں چھوڑی، مولا کے نام پر پوری دنیا کی زمینیں قدموں کے نیچے آ گئی۔ ہو سکتے تھے
منافقین ہنستے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود رہے تھے اور آپ نے ایک سخت وہ آیا تو آپ نے زور سے کدال ماری تو روشنی نکلی. آپ نے فرمایا کہ مجھے کسرا کے محلات نظر آئے پھر ماری. کہا مجھے شام کے محلات نظر آئے پھر ماری. مجھے حبشہ کے محلات نظر آئے. منافقین ہنسے کہ حال یہ ہے کہ اکیلا کوئی پیشاب کرنے کے لیے جاتا خوف کی وجہ سے، اور ان کا رسول ان کو بشارتیں دے رہا ہے کیسر و کسرا کی، وہ کیسر و کسرا کی. لیکن صحابہ کو یقین تھا. عجیب ہے، صحابہ کو یقین تھا. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما الله ورسوله صدق الله ورسوله وبازاتهم الا ایمانا وتسلیما. عجیب بات ہے، صحابہ کو کتنے سخت حالات میں بھی دل کے نہا خانے سے یقین تھا کہ رسول اللہ نے بتایا کہ بڑے سخت حالات آئیں گے اور اس کے بعد پوری دنیا تم پر کھل جائے گی. لہذا یہ جو سخت حالات آ رہے ہیں نا، صدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی بات سچ ہو رہی. اب اگلا وعدہ بھی آنے والا ہے کہ پورا عالم کھل جائے گا. یہ ہے مومن کی کیفیت. آج ہم پر حالات آتے ہیں ہمارا اندر بھی ختم باہر بھی ختم، اندر بھی ہل جاتا ہے، اندر وہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ہو استغفر اللہ، اللہ سے بدگمانی شروع کر دیتے ہیں. انما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا. حضرت ابن عباس فرماتے تھے اللہ نے ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کے وعدے فرمائے. اگر ایک مشکل آئے گی تو صبر کرے گا، ہم سے لو لگائے رکھے گا، دو آسانیاں دیں گے، ڈبل آسانیاں دیں گے. ایک مشکل پر صبر کرے گا، دو آسانیاں دیں گے. آتا نا، ایک محدث تھے، طالب علم پڑھنے کے لیے گئے تو بڑی شدید بھوک لگی، فاقے چل رہے تھے. پہلے مدرسوں کا ایسا نظام نہیں تھا. یاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدرسوں کا نظام بھی چندہ کرو چندہ کرو تاکہ اکیلی جنت میں مولوی نہ جائیں، تم بھی ساتھ چلے جاؤ. یہ نظام قائم کیا، پہلے ایسے نہیں تھا. تو ان کو بڑی شدید بھوک لگی تو ایک مکان میں چلے گئے. اب تو میری اطلاع کہیں تو چوری کر کیا کروں میں. 2-3 دن ہو گئے فاقے کے. اندر گئے تو دیکھا وہ کھانے کی چیز ابھر رہی. تو بینگن تھے تو اس نے بینگن لے کر جیسے کھانا چاہا تو اس کو مولا یاد آیا، رکھ دیا. انہوں نے بتایا جب مولا کو ہو جاتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا کچھ، وہی رکھ دیا. اور روتے واپس اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. رونے لگ گئے. ایسا دل پر ان کے اثر ہوا. استاد جی نے اثر کے سبق پڑھایا زور کے بعد. یہ دوپہر کا قصہ ہوا. لوگ سو رہے ہوتے ہیں دوپہر کو اس زمانے میں. دوپہر کو جب عصر کی نماز ہو گئی تو ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ ایک معذور شخص جو لاٹھی کی ٹیک لے کر آ رہا تھا. استاد جی سے کوئی بات کی اور بار بار اس جوان سے اشارہ کرے. وہ ادھر بیٹھا تھا. یہ طالب علم چونکہ بیٹھ جایا تھا، باقی طلبہ مقامی ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے. یہ بیچارہ مسجد میں پڑا رہتا تھا. روٹی مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں مل گئی تو صبر. بار بار اشارے کر رہے. استاد نے بلایا، کہا شادی کرنی ہے تو نے؟ کہا شادی؟ کہا حضرت میری روٹی پوری، میں تو مجھے روٹی نہیں ملتی، آپ شادی کر کے اور مشکل اپنے ذمہ لے لوں. کہا کہ نہیں. تو اگر ہاں کرے تو ان کا جیسے آپ کی مرضی. استاد جی نے نکاح پڑھا دیا. جب وہ گلی سے کہا کہ بھئی لے جاؤ اس کو اپنے گھر، دلہا صاحب کو، اب لڑکی نے اس نے ہاتھ پکڑ لیا تو اسی مکان میں جہاں وہ داخل ہو کر اس نے وہ جو ٹکڑا تھا بینگن کا منہ میں رکھا تھا اور واپس رکھ دیا. گھر میں گئے تو لڑکی بینگن کا ٹکڑا لا کر رکھا. کہا کہ یہ آپ ہی نے دانت مارے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں. کہا میں اس وقت دیکھ رہی تھی اور پھر تم واپس چلے گئے تو میں سمجھ گئی یہ متقی شخص ہے. میں ایک یتیم لڑکی ہوں، یہ میرے چچا تھے، اللہ نے مال و دولت بہت دیا ہے، لیکن میں کسی متقی کی تلاش میں تھی کہ جس کے ذریعے میں جنت میں جا سکوں. آج میں نے دیکھا تو متقی شخص ہے کہ تو فاقے سے ہونے کے باوجود بھی گھر میں تو داخل ہوا لیکن پھر واپس چلا گیا، تو میری مراد پوری ہو گئی. اس لیے اب صرف روٹی نہیں، روٹی پکانے والی بھی تجھے مل گئی، روٹی بھی تجھے مل گئی. ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں قرآن کرتا ہے. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مشکل تو ہے لیکن ان کو یقین تھا رسول اللہ کے باتوں پر.
نے ہم سے بھی واضح فرمایا کہ تم ہمارے لیے قربانی دو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی تو قربانی کا نام ہے، قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کلے چھوڑو اپنے، پھر دیکھو کہ ہم دنیا میں تمہیں کیا دیتے ہیں۔ دل بھی منور کریں گے، دل میں بھی نور ہوگا، راحت، چین، سکون۔ چین سکون کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے رس گلہ جانتے ہو؟ رس گلہ، رس گلہ کیا ہوتا ہے کہ گلہ بناتے ہیں آٹے کا، اس کو رس میں ڈالتے ہیں، میٹھے میں۔ جلیبی بناتے اس کو شیرے میں ڈالتے ہیں، پھر وہ جلیبی میٹھی ہو جاتی ہے، پھر وہ رس گلہ بنتا ہے۔ یہ شیخ نے فرمایا اس دنیا میں جلیبی یہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں، یہاں گلہ یہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں، رس اللہ کی ذات ہے۔ جب تک تعلق نہیں ہوگا جلیبی بھی پھیکی ہوگی اور گلہ بھی پھیکا ہوگا، اس میں رس تب پڑے گا جب مولا تیرے ساتھ ہوگا۔ مولا تیرے ساتھ نہیں ہے تو چیزیں بے لذت ہوگی، کوئی مزہ نہیں آئے گا، ساری چیزیں بے لذت ہوگی، مٹی پھانکے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ دل پر عذاب ہوتا ہے، منہ میں کباب ہوتا ہے، دل پر عذاب ہوتا ہے۔ آج اکے در کنج مسجد مست و شاد، آج اکے در باغ ترش ہو نامراد۔ ایک آدمی مسجد کونے میں پڑا مست ہے، اور ایک آدمی باغ اور گلستان میں وہاں بھی پریشان پھرتا ہے۔ اس لیے میرے دوست ایک دفعہ ہمت کر کے مولا کے ہو جاؤ، بس پھر اپنا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، یاد رکھو۔ یہ جو حدیث شریف آتی ہے سن لو، حدیث آتی ہے کہ آدمی محنت کرتا کرتا جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی جہنم میں چلا جاتا ہے، محنت کرتے کرتے دوزخ کے قریب چلا جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لوگ اس حدیث کو مطلق سمجھے، مطلق نہیں ہے۔ امام بخاری اس کی تفصیل لائیں، فیما یبدو للناس، لوگوں کے دیکھنے میں نیکی تھی، حقیقت میں نیکی ہی نہیں تھی۔ جیسے شیطان نیکی کر رہا تھا، 7 لاکھ سال عبادت کی، 7 لاکھ سال، لیکن نیکی نہیں تھی، کیونکہ اس کا مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں تھا، اسٹیٹس اور سیٹ لینا تھا، نیابت لینا تھا زمین کی، اس لیے اس کی نیکی تھی ہی نہیں۔ لیکن فیما یبدو للناس، لوگوں کی نظر میں نیکی کر رہا تھا۔ اور ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں گناہ نہیں تھا، کیوں گناہ نہیں تھا، نظر آ رہا تھا۔ لوگ یہ تو بہت بدماش ہے، جیسے سنی سنائی بات پر لوگ یقین کر لیتے ہیں، حقیقت کچھ اور تھی۔ جیسے ایک آدمی بادشاہ نے رات کو چکر لگا رہا تھا، بادشاہ دیکھا ایک آدمی گھر میں رونے کی آواز، ایک اندر گیا، دیکھا ایک میت ہے، خواتین اور 2 بچیاں بیٹھی رو رہی۔ میں پوچھا کیا ہوا؟ کہا فوت ہو گیا۔ کہا محلے والے نہیں آئے؟ کہا لوگ کہتے ہیں یہ بہت برا آدمی تھا، بہت بدماش تھا، کوئی نہیں آیا۔ کہتا اچھا باقی بدماش تھا؟ کہا کہ نہیں، اللہ نے اس کو مال و دولت بہت دی تھی وراثت میں، تو یہ کیا کرتا، رات کو شراب خرید لاتا اور لا کر اس کو نالی میں بہا دیتا اور کہہ دیتا آج شکر ہے اتنی شراب پینے سے مسلمان بچ گئے۔ کنجریوں کے پاس جاتا، بدکاروں کے پاس محلے میں، انہیں کہتا رات کے کتنے پیسے؟ کہا اتنے۔ کہا یہ پیسے لے، کنڈا لگا لے، صبح تک تو میرے حق میں، اور ان کے دروازے بند کرا دیتا۔ کہتا شکر ہے آج رات اتنے مسلمان زنا سے بچ گئے۔ کہ اپنی مال دولت جو وراثت میں لاکھوں کروڑ روپے آئی تھی وہ اس پر خرچ کرتا تھا۔ اس لوگ کہتے تھے یہ کنجر محلے میں بھی روزانہ جاتا ہے، شراب بھی روزانہ پیتا ہے، لیکن کہا کہ اس کو اتنا یقین تھا، اس کی بیوی نے کہا، وہ کہا کرتا تھا کہ میرے جنازے میں بادشاہ شریک ہوگا، بادشاہ شریک ہوگا۔ رفیما یبدو للناس کیا تھا، حقیقت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تیرے شوہر نے ٹھیک کہا، میں بادشاہ وقت ہوں۔ مفتی اعظم کو بھی لین حاضر کر لیا، شیخ الاسلام کو بھی لین حاضر کر لیا، سب علماء، صلحاء، مفتی سب کو اکٹھا کر لیا، بادشاہ سمیت سب نے غسل دیا۔ جب جنازہ اٹھا تو بغداد کا کوئی آدمی نہیں تھا جو جنازے میں شریک نہیں تھا۔
فیما یبدو للناس، امام بخاری حدیث نا تفصیلی کہ لوگوں کے دیکھنے میں وہ نیکی کر رہا ہے، حقیقت میں نیکی نہیں، دوزخ میں بھیج دیتے، لوگوں کو دیکھنے میں برا ہے، لیکن میں برا نہیں تھا، اللہ کے جہاں توبہ کرتا رہتا تھا، لوگ کیا پتا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے۔ ایک آدمی کے دل پر گناہ کے ساتھ ندامت چھائی ہوئی ہے، اور کہتا ہے میں بہت نالائق ہوں، اللہ معاف کر دے، ہر وقت اس کا دل اسی ندامت میں، ندامت کا نام ہی توبہ ہے۔ تو میرے دوست، اور آپ محنت کریں گے رہ گا نہیں جائے گی، ہمت کرنی پڑے گی، بس اس نفس کے خلاف، شیطان معاشرے کے خلاف چلنے میں ہمت، ایک دفعہ اپنا بنا لیں گے بس پھر جان نہیں دیں گے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں گے۔ اللہ مجھے رات کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد